رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ رویہ بھی انتہائی مہلک ہے کہ بندہ فرض نمازوں پہ تو توجہ نہ دے مگر نماز تسبیح ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت بے تاب رہے۔ لہٰذا فرض نمازوں کے تارک کو پہلے سچی توبہ کرنی چاہیے، پھر وہ نماز تسبیح پڑھے تو اسے یقیناً فائدہ ہوگا، کیونکہ فرض قضا کر کے نفل پڑھنے میں فائدہ نہیں ہوتا۔ نفل اس وقت فائدہ مند ہوتے ہیں جب آپ فرض بھی پڑھ رہے ہو۔ تو بہت سے لوگ فرض تو پڑھتے نہیں اور کبھی کبھی صلاۃ التسبیح پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ سارے فرض ان کے ادا ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں۔ فرض اپنی جگہ فرض ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو حدیث کی مختلف کتابوں ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور طبرانی میں بہت سے صحابہ کرام سے روایت ہوئی ہے۔ اس حدیث کو بہت سے لوگوں نے صحیح قرار دیا ہے، لہٰذا پہلے نمبر پر یہ بات کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ نماز ایک بدعت ہے، یہ بات غلط ہے۔ حدیث صحیح ہے اور نماز درست ہے۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو 10 اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے انجانے میں اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف فرما دے؟ وہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعات نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب آپ اس قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں ہی یہ کلمات 15 بار پڑھیں، یعنی قرات کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع میں جائیں، تسبیحات رکوع سے فارغ ہو کر رکوع میں ہی ان کلمات کو 10 بار دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور سمع اللہ لمن حمدہ وغیرہ سے فارغ ہو کر 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں، سجدے کی دعائیں پڑھنے کے بعد یہی کلمات 10 بار پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کے 10 بار انہی کلمات کو دہرائیں، پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، پہلے سجدے کی طرح 10 بار پھر اس تسبیح کو ادا کریں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ استراحت میں کچھ اور پڑھے بغیر 10 بار اس تسبیح کو دہرائیں۔ ایک رکعت میں کل 75 تسبیحات ہوئی، اسی طرح 4 رکعات میں یہ عمل دہرائیں۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو نماز تسبیح روزانہ 1 بار پڑھیں، اگر آپ ایسا نہ کر سکتے ہوں تو ہر جمعہ 1 بار پڑھیں، یہ نہ کر سکتے ہوں تو ہر مہینے میں 1 بار پڑھیں، یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں 1 بار، اگر آپ سال میں بھی 1 بار نہ کر سکتے ہوں تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھیں۔ نماز تسبیح میں تسبیحات تشہد میں التحیات سے پہلے پڑھیں، بخلاف دوسرے ارکان کے، ٹھیک ہے؟ باقی تو یہ نا سورۃ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے تلاوت کر کے پھر تسبیح پڑھیں، اسی طرح سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر یہ تسبیحات پڑھیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے پھر تسبیحات پڑھیں، سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر یہ تسبیحات پڑھیں، اسی طرح دوسرے سجدے سے اٹھ کے پڑھ کے پھر اٹھیں۔ لیکن تشہد میں آپ کیسے پڑھیں؟ تشہد سے پہلے، بخلاف دوسرے ارکان کے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نماز سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے، گناہوں کی بخشش تو ہو گئی، کیا اس بخشش کے بعد ہمارا طرز عمل اب یہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کی 3 دفتر کھولیں گے، ایک میں اس کے اچھے اعمال ہوں گے اور ایک میں اس کی خطائیں ہوں گی، تیسرا دفتر جس میں وہ تمام نعمتیں لکھی ہوں گی جو انسان کو دنیا میں عطا کی گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کو یہ کہے گا کہ تم اس کے نیک اعمال سے اپنی قیمت وصول کر لو، وہ نعمت تمام نیک اعمال کو اٹھا لے گی اور انسان کے پاس کوئی بھی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اس کی نیکیوں کو دگنا کریں گے، مزید بڑھائیں گے اور انسان کو یہ احساس دلائیں گے کہ تم جو کچھ کر کے آئے ہو یہ اس حق سے بہت کم اور کہیں کم ہے جو تمہیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ لہذا اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں کہ انسان جان بوجھ کر غلط کام کرے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے جواب دہی بھی سخت ہوگی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر انسان غلطی پر بخشش بھی طلب کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ نماز تسبیح کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی سند سخت ضعیف ہے، معلوم نہیں وہ کون سی دعا ہے، میرے علم میں تو نہیں، بہرحال جو بھی لوگ کو خاص دعا پڑھتے ہیں وہ ضعیف ہے۔
اس کے راوی عبد القدوس بن حبیب کو حافظ ہیثمی نے متروک اور عبداللہ بن مبارک نے کذاب کہا ہے۔ یاد رہے کہ اس حدیث شریف میں نماز تسبیح کو باجماعت ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے، صرف انفرادی عمل کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو اس کی ترغیب دی ہے۔ لہٰذا جو مسلمان نماز تسبیح ادا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے نماز تسبیح کا طریقہ سیکھے، پھر اسے تنہائی میں اکیلا پڑھے۔ کسی نے مجھ سے اس پہ بات کی کہ آپ کیوں اجازت دیتی ہیں لوگوں کو تسبیح نماز پڑھنے کی، تو اس میں نے ان سے کہا کہ حدیث کے اس طرح روایات یعنی چین موجود ہیں، اور میں نے کچھ میرا خیال ہے 10 12 13 سال پہلے ان روایتوں کو بھی جمع کیا تھا، وہ میں نے اپنی ڈائری پر ایک نوٹ کر لی، جب کبھی مجھ سے کوئی سوال کرتا تو بتا دیتی۔ تو مجھ سے کسی نے حجت کی، ٹھیک ہے آپ نے حضرت عباس کو بتائی تھی، خود تو نہیں پڑھی تھی، مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کا بتانا کافی نہیں، یہ کوئی دلیل ہے؟ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات جماعت سے بھی لوگوں نے پڑھی، اور جن پڑھانے والوں میں خود بھی شامل تھی، اگرچہ اب میں اس کو بہت عرصے سے بالکل ترک کر چکی ہوں، کیونکہ افضل یہی ہے کہ جماعت سے یہ چونکہ نہیں پڑھنے کو کہا گیا تو نہ پڑھی جائے، اگرچہ کئی نفل نمازیں جماعت سے بھی پڑھی جاتی ہیں جس میں نماز تراویح بھی ہے اور کچھ اور، تو لوگ اس میں پھر خود نہیں گن سکتے، نہیں پڑھ سکتے، تو بعض اوقات وہ آسانی سمجھتے کہ چلو، اور بعض لمبی نماز اکیلے پڑھنے مشکل ہوتی، سب کے ساتھ مل کے پڑھنے، تو اس کے لیے بھی جس کو سامنے رکھ کے میں عمل کرتی تھی وہ یہ کہ نفل نماز چونکہ جماعت سے پڑھی گئی ہے اور یہ بھی ایک نفل نماز ہے تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی جماعت سے بھی پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ آپ الگ پڑھیں، اور کم از کم مجھ جیسے لوگ اس چیز کو اتنی ہوا نہ دیں۔ جب تک اس بات کا مجھے نہیں علم تھا کہ زیادہ پسندیدہ یہ ہے، اس وقت تک میں خود اس کو جماعت سے پڑھاتی بھی رہی ہوں اور پڑھتی بھی رہی ہوں، تو افضل کیا ہے، اکیلے پڑھیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بعض اوقات لوگ صرف نماز تسبیح پڑھنے کے بہانے آ جاتے ہیں اور پھر آپ ان کو جو چاہیں سکھا لیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے تبلیغ کا عام کام شروع کیا تو ابتدا میں ہم نماز تسبیح کی دعوت دیتے تھے، کہتی ہوں کہاں سے لوگ آ جاتے تھے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اور جب وہ آ جاتے تھے میں ان کو بٹھاتی تھی، میں کہتی تھی یہ نفل ہے، پہلے فرض پورا کرو۔ وہ کہتے تھے کیا؟ میں کہتی تھی علم حاصل کرنا فرض ہے، پہلے درس کریں گے پھر تسبیح پڑھیں گے، اور اس طرح الحمدللہ اس علم کے شوق میں پھر بہت سی اچھی باتیں انہیں سکھائیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بہرحال پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ نفل نماز کی چونکہ جماعت سے پڑھنے کی رخصت موجود ہے، تو کبھی اگر کسی نے ایسا کر لیا تو ہم اس کو حرام یا بدعت یا ایسا نہیں قرار دیں گے۔ جس چیز کی ایک گنجائش کہیں موجود ہے تو کبھی دین کے فائدے میں اسے کر بھی لیا جائے تو وہ کفر میں شامل نہیں ہو جاتا۔ یا تو یہ نا بالکل ہی دلیل نہ ہو کہ نفل نماز کی جماعت کی دلیل ہے ہی نہیں، پھر تو غلط ہے، لیکن اگر دلیل ہے، جیسے اتبان بن مالک کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو مسجد بنانا چاہا تو آپ کو دعوت دی، آپ تشریف لائے، سب لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرض نماز کے علاوہ ایک وقت میں نفل وہاں باجماعت پڑھا ہے۔ اسی طرح حضرت انس کے گھر گئے کہ آپ حضرت انس آگے تھے، پھر وہ پیچھے خاتون تھی، مسلم کی روایت میں آتا ہے فصلی بنا فی غیر صلاۃ الفریضۃ، یا کچھ ایسا لفظ ہے کہ ہمیں آپ نے فرض نماز کے علاوہ وقت میں نفل نماز جو تھے جماعت سے پڑھائے۔ تو اکا دکا اگر مثالیں ملتی ہیں تو کبھی اکا دکا دفعہ اگر آپ ایسا بھی کر لیں تو گناہ میں شامل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور خیال کریں کہ نوافل فرائض پر نہ چھا جائیں، کہ لوگ فرض بھول جائیں اور نفل کی طرف چل پڑیں، بلکہ نفل کے لیے آئیں تو ان کو فرض یاد دلائیں۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں کہ تیرا شکر میں کیسے ادا کروں، مجھے شکر ادا کرنا سکھا دے کیونکہ تیری نعمتیں مجھ پر بے شمار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تیرا اپنے گناہ کا اقرار کرنا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کہ انسان کی طرف سے ڈٹائی سرکشی تو دور کی بات، اگر کچھ ہو بھی جائے تو اس پر انسان اپنے آپ کو قصوروار قرار دے، نہ کہ کسی اور کے ذمہ ڈال کے خود مطمئن ہو جائے، جیسا کہ شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا آدم علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس پر لعنت کی، تو شیطان کا یہ جواب تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا۔ تو یہ ایک شیطانی طریقہ اور شیطانی سوچ ہے کہ انسان غلطی خود کرے اور اس کا ذمہ اللہ پر ڈال دے، خدا چاہتا تو مجھے ہدایت مل جاتی، خدا کی مرضی نہیں تو میں ہدایت کہاں سے پاؤں، یا یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع پیدا کیا، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہتا تو میں نہ کرتا۔ تو نہیں، بندہ مومن سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا، اور پھر کرنے کے بعد جہاں ندامت کا احساس اس کے اندر پایا جاتا ہے وہیں پر وہ توبہ بھی کرتا ہے۔ اس لیے کہ صرف ندامت کے احساس سے بھی گناہ نہیں معاف ہوتے جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے بخشش طلب نہ کی جائے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے
کہ ایک تو ہم گناہ سے رکیں اور دوسرے جو ہو چکے ہیں ان کی بخشش کروانے کے بہانے ڈھونڈے. اور آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.